السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن کس طرح؟ کپتان نے پوچھا۔ تم نے سرائے میں مجھے غریبوں جیسے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ لڑکی نے کہا، میرا اصل لباس میرے سامان میں ہے، وہ لباس دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کس حیثیت اور معیار کی لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ جو دو آدمی ہیں ان کو بھی پہنے ہوئے کپڑوں سے نہ دیکھنا، یہ کوئی معمولی سے آدمی نہیں، یہ مقوقس کے خاص اعتماد کے آدمی ہیں۔ ہم غریبانہ کپڑے پہن کر اس لیے جا رہے ہیں کہ کسی کی نظر ہماری طرف نہ اٹھے۔ لیکن میں سوچتا ہوں، کپتان نے کہا، تم ہرقل تک پہنچو گی کس طرح؟ نہایت آسانی سے پہنچ جاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ دو آدمی مجھے مقوقس کی طرف سے تحفے کے طور پر ہرقل کو پیش کریں گے۔ مقوقس نے مجھے ہرقل کی عادت بتا دی ہے، میں اس کی شراب میں تھوڑا سا زہر ملا دوں گی۔ زہر کہاں سے لاؤ گی؟ کپتان نے پوچھا۔ ساتھ لے جا رہی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ زہر ہمارے سامان میں ہے۔ اس طرح لڑکی نے نو عمری کی نادانی اور شراب کی زیادتی کے زیر اثر اس قدر خطرناک راز فاش کر دیا۔ کپتان نے مزید باتیں قریت کر یقین کر لیا کہ لڑکی زیادہ پی جانے کی وجہ سے بے معنی باتیں نہیں کر رہی، بلکہ اس کی اندر سے سیاہ بات نکل رہی، مطلب سچائی نکل رہی ہے۔ اس لڑکی اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں کی بدقسمتی اور ہرقل کی خوش بختی کہ یہ کپتان رومی تھا اور ہرقل کے مداحوں میں سے تھا۔ ویسا نہ ہوتا تو بھی کپتان نے انعام و اکرام کے لالچ میں فیصلہ کر لیا، جو یہ تھا کہ وہ ہرقل تک پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ اس لڑکی کو مقوقس نے تمہیں زہر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اگلی صبح باہر نکلتے ہی ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور پھر اپنے عملے کے دو چار آدمی بلائے۔ انہیں کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو لے جاؤ اور ان کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں باندھ دو اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ جہاز میں ایسے ایک دو کمرے بنے ہوئے تھے جن میں عملے کے ان آدمیوں کو بند کیا جاتا تھا جو جہاز میں کوئی جرم کرتے تھے۔ دونوں آدمیوں کو وہاں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ کپتان نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ لڑکی کو بھی قید میں ڈال دے، لیکن پھر سوچ آ گئی کہ ہرقل کے سامنے جا کر یہ تینوں کہہ دیں گے کہ کپتان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ زہر اس نے خود ان کے سامان میں رکھا ہے۔ وجہ یہ بتائیں گے کہ کپتان اس لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا اور یہ آدمی اپنی بہن کو اس ذلت سے بچانے کی فکر میں تھے۔ مختصر یہ کہ کپتان نے سوچ لیا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی بھی کہانی کر سکتے ہیں۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ لڑکی کو ہاتھ میں لے لے اور لڑکی اپنی زبان سے بتائے کہ اسے مقوقس نے بھیجا ہے اور کام یہ سونپا ہے۔ اس سوچ کے مطابق کپتان نے لڑکی کے ساتھ اور زیادہ محبت اور مروت شروع کر دی۔ وہ بڑا کایا اور تجربے کار آدمی تھا۔ اس کے سامنے لڑکی کی چالاکیاں اور فریب کاریاں دم توڑ گئی، مطلب بہت چالاک تھا۔ کپتان نے لڑکی کا دل جیت لیا اور اسے ہم خیال بنا لیا۔ اس میں 6-7 دن تو لگ گئے، لیکن اسے کامیابی پوری طرح حاصل ہو گئی۔ کپتان نے لڑکی کو خاص طور پر یقین دلایا تھا کہ وہ اسے ہرقل سے اتنا انعام دلا دے گا کہ مقوقس کے انعام کو بھول جائے گی۔ اگر لڑکی چاہے تو ہرقل اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی چہیتی ملکہ بنا بھی سکتا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت خواب تھا جو کپتان نے اسے دکھایا تو لڑکی اس کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو تیار کر لیا کہ وہ ہرقل کے آگے یہ سارا بیان دے دے گی۔ پھر جہاز بحیرہ روم کی بندرگاہ سے جا لگا۔ اتنے بڑے بحری جہازوں کے کپتانوں کو کسی حد تک قانونی اختیارات حاصل ہوتے تھے، جو آج بھی ہے۔ اس کپتان نے دونوں آدمیوں کو قید سے نکالا اور اپنے 4 آدمی ساتھ لیے، پھر سواری کا انتظام کیا اور اپنی دیگر جہاز کی مصروفیت سے فارغ ہو کر بزنطیہ کی طرف سفر کا قصد کیا۔ وہاں سے بزنطیہ بہت ہی دور تھا، راستے میں 2 پڑاؤ تو کرنے ہی پڑتے تھے۔ کپتان نے ان کا سامان اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ لڑکی نے اسے زہر کی پڑیا سامان میں سے نکال کر دکھائی تھی، جو کپتان نے دیکھ کر پھر سامان میں رکھ دی تھی۔ دونوں آدمیوں کو جب قید سے نکالا گیا تو انہیں بدستور زنجیروں اور بیڑیوں میں بندھا رہنے دیا گیا۔ وہ کپتان کی منتیں کرتے تھے کہ انہیں چھوڑ دے اور وہ لڑکی کو بھی یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لیکن کپتان بڑا ہی سخت طبیعت آدمی تھا اور پھر ہرقل سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ کچھ اور انعام ملتا یا نہ ملتا، یہی کافی تھا کہ وہ کسرا روم شاہ ہرقل کا منظور نظر بن گیا تھا۔ کپتان نے 2 گھوڑا گاڑیوں کا انتظام کر لیا۔ ایک میں وہ لڑکی کو لے کر بیٹھا، دوسرے میں دونوں آدمیوں کو اور اپنے 4 مسلح محافظوں کو بٹھایا۔ اس طرح بزنطیہ کی طرف سفر شروع ہوا۔
وہ چوتھے روز بزنطیہ پہنچے اور کپتان سیدھا ہرقل کے محل میں گیا اور اندر اطلاع بھجوائی کہ فلاں نام کے بحری جہاز کا کپتان بڑے ہی ضروری کام سے آیا ہے۔ ہرقل کو اطلاع بھجوائی گئی تو جواب آیا کہ ابھی ابھی مصر سے قاصد کوئی ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔ کپتان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ اندر جائے تو ذرا سنبھل کر بات کرے، کیونکہ شاہ ہرقل یہ پیغام پڑھ کر غصے میں آیا ہوا ہے۔ ہرقل کو غصے میں آنا ہی تھا، کیونکہ یہ مقوقس کا پیغام تھا جس میں اس نے ہرقل کو اطلاع دی تھی کہ عین الشمس کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اور اپنی کتنی فوج ماری گئی اور مسلمانوں کو کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ مسلمان نیل کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں اور کشتیوں کا پورا بیڑا ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ بہت دیر بعد کپتان کو اندر بلایا گیا۔ ہرقل نے اسے دیکھتے ہی گرج کر پوچھا، تم کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے اور تمہیں نیا جہاز بنوا دوں؟ نہیں کسرا روم، کپتان نے کہا، میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں۔ میرا جہاز سلامت ہے، میں سلطنت روم کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر جلدی بولو، ہرقل نے غضبناک لہجے میں کہا۔ فرما روائے مصر مقوقس نے آپ کے لیے ایک بڑی ہی حسین اور نوخیز لڑکی تحفے کے طور پر بھیجی ہے۔ کپتان نے کہا، لیکن یہ لڑکی آپ کی موت کا بڑا ہی دلکش فرشتہ بن کر آئی ہے۔ اپنے حسن اور دلکشی جسم کے ساتھ آپ کے لیے زہر کی پڑیا بھی لائی ہے۔ حکم ہو تو اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں کو پیش کروں، فوراً حاضر کرو۔ ہرقل نے حکم دیا۔ کپتان باہر نکلا اور لڑکی کو اندر لے گیا۔ اب لڑکی اپنے اس لباس میں تھی جو وہ پہنا کرتی تھی۔ ہرقل نے اسے دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہر بادشاہ کی طرح وہ ایسی ہی لڑکیوں کا ولدادہ تھا۔ ولدادہ مطلب دیوانہ۔ کسرا روم کو سناؤ تمہیں کس نے اور کیوں بھیجا ہے، کپتان نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے ذرا سی تفصیلات کے ساتھ ہرقل کو پوری بات سنا دی کہ اسے مقوقس نے کس کے ذریعے طلب کیا اور اسے کیا کام سونپا تھا اور کیا انعام پیش کیا تھا۔ ان دونوں کو حاضر کرو، ہرقل نے عتاب سے کہا۔ وہ آدمی پاؤں میں بیڑیا اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اندر آئے۔ کیا تم اس لڑکی کے محافظ بن کر آئے ہو؟ ہرقل نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا، جھوٹ بولو گے اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں سر قلم کروا دوں گا۔ اب جواب دو۔ دونوں آدمیوں نے اپنے سروں کو اوپر نیچے جنبش دے کر اقرار کیا کہ وہ اس لڑکی کے محافظ بن کر آئے تھے۔ مقصد یہ بیان کیا کہ اس لڑکی نے ہرقل کو زہر دینا تھا۔ ہرقل پہلے ہی غصے میں تھا۔ مقوقس نے شکست کا پیغام دے کر اسے آگ بگولا بنا ڈالا تھا۔ ویسے بھی وہ فرعونی ذہن کا بادشاہ تھا، کس پر رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ شہنشاہ روم، ان دونوں میں ایک آدمی نے روندھی ہوئی آواز میں عرض کی، ہم مقوقس کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، ٹالتے تو وہ ہمیں جلاد کے حوالے کر دیتا۔ ادھر آپ ہمارے سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جان بخشی کی عرض کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ واپس مصر نہیں جائیں گے۔ تم میری جان لینے آئے تھے، ہرقل نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، اور میں تمہاری جان بخشی کر دوں؟ میں جانتا ہوں تم انعام کے لالچ میں مجھے زہر دلوانے آئے تھے۔ ہرقل نے تالی بجائی اور باہر سے ایک محافظ دوڑتا اندر آیا۔ ہرقل نے اسے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو اور اس لڑکی کو بھی لے جاؤ اور جلاد کے حوالے کر دو۔ ان کی لاشیں کہیں دور پھینک دینا۔ یہ حکم سن کر لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ کپتان اٹھ کھڑا ہوا اور ہرقل سے استدعا کی اس لڑکی نے تو یہ راز مجھے دے دیا تھا، اسے بخش دیا جائے۔ یہ خوبصورت ناگن ہے، ہرقل نے کہا۔ اس نے مقوقس سے انعام لے کر مجھے زہر دینے کا وعدہ کیا اور اسے دھوکہ دیا۔ یہ اس قابل ہے کہ میں اسے اپنے حرم میں رکھ لوں، لیکن یہ کسی بھی وقت مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ لے جاؤ انہیں۔ پلک جھپکتے 3 محافظ اندر آئے اور تینوں کو پکڑ کر اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ لڑکی کی چیخ و پکار سنائی دیتی رہی جو دھیمی ہوتے ہوتے دور نکل گئی۔ ان کے سر قلم کرنے کے لیے جلاد تیار تھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، ہرقل نے کہا اور پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے مداحوں میں سے ہوں، کپتان نے کہا۔ میں نے بڑی استادی سے اس لڑکی سے راز لیا تھا۔